ایک تاریخی ریلوے اسٹیشن حسن ابدال جس کی کہ زیادہ شہرت پنجا صاحب کی وجہ، سکھوں کے گردوارے کی وجہ سے بھی ہے، اور یہ 1893 میں جی سر، یہ 1893 میں بنا تھا۔ اس کو ہم نے اثر نو رینوویٹ کیا اور اس پہ 260 ملین ہم نے روپیز خرچ کیے ہیں، اور اس میں خاص طور پر ہم نے سکھ حضرات کے لیے ٹورزم کی اٹریکشن کے لیے، سکھوں کے لیے یہاں ریسٹ ہاؤسز بھی بنائے ہیں، ان کے قیام کی جگہ بھی بنائی ہے۔ پہلے جب ہم حکومت میں آئے تھے تو ہمیں یہ دیکھ کر دکھ ہوتا تھا، یہاں کوئی جگہ نہیں تھی، ان کے ٹوائلٹس نہیں تھی، کوئی چیز نہیں تھی۔ سو ان کی آمد کو دیکھتے ہوئے ہم نے واٹر کے بہتر سسٹم کیے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم نے ریلوے میں بھی جو پریکس ہے، پریکس کی کوچز پرائم منسٹر دیکھیں گے، اس کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب۔ KCR کو جو ہے وہ اس کی کوچز کا افتتاح فرمائیں گے پرائم منسٹر صاحب۔ ہم 40 کوچز راول پنڈی میں بنا رہے ہیں، اور ایک کوچ پہ کوئی 90 لاکھ روپیہ خرچ آ رہا ہے، اور یہ سپریم کورٹ کے احکامات ہیں۔ ریلوے اپنا کام پورا کر رہی ہے، اور جہاں تک سیاسی گفتگو کا، پولیٹیکلی تو پرائم منسٹر آئیں گے۔ ریلوے میں ہم نے ڈرائیورز کو سب کو مائلیج الاؤنس دے دیا ہے، اور ٹیکنیکل الاؤنس بھی دے دیا ہے 31,000 لوگوں کو۔ ہماری کوشش ہے کہ پرائم منسٹر TLA والوں کو کنفرم کر دیں، کیونکہ یہ اختیار میرے پاس نہیں ہے، ورنہ میں خود کر دیتا۔ اور سیکنڈلی، سیاسی طور پر کل میں نے کافی باتیں کہہ لی ہیں۔ 3 پارٹیوں کے 3 ایجنڈے ہیں۔ ایک بلاول صاحب کہتے ہیں کہ نیشنل گورنمنٹ فارم، قومی حکومت بنائی جائے۔ فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن کرائے جائیں، اور نون لیگ والے کہتے ہیں کہ سارا کام ہی سمیٹ دیا جائے۔ اور جو کچھ زبان استعمال کی گئی ہے لاہور کے جلسے میں، گجرانوالہ کے جلسے میں، وہ بڑی ہی نامناسب اور بڑی ہی غیر پارلیمانی قسم کی زبان ہے۔ خوشی اس بات کی ہے کہ عمران خان فرنٹ فٹ پر آ گئے ہیں، اور عمران خان صاحب نے خود یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب وہ ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور کل کی ان کی تقریر، میرا خیال ہے عمران خان کی تقریر ایک بہترین تقریروں میں سے تھی، کہ ہمیں اب مہنگائی کے چیلنج کو فرنٹ فٹ پہ ڈیل کرنا ہے۔ ہمارے خلاف، جہاں پاکستان کے خلاف انٹرنیشنل گھیراؤ کیا جا رہا ہے، پاکستان کے خلاف انٹرنیشنل گھیراؤ ہے، دنیا کی بعض قوتیں پاکستان کے لیے مسائل پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہاں مہنگائی بھی پاکستان کے لوگوں کے لیے ایک مسئلہ ہے، اور اس کو ہم نے حل کرنا ہے۔ چینی کو امپورٹ کیا جا رہا ہے، گندم کو امپورٹ کیا جا رہا ہے، بجلی اور گیس کے بلز ہیں، اس کو دیکھنے ہیں۔ سو یہ ساری چیزیں وجود میں ہیں، اور باقی باتیں پرائم منسٹر صاحب کے۔ کوئی اور سوال ہے؟ جی صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو نواز شریف کی تقریر ہے، اس حوالے سے جو قومی اداروں کو تنقید کر سربراہوں کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ نواز شریف نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب اس نے اپنی سیاست کو دفن کرنا ہے۔ وہ ٹارزن بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس نے جو تقریر کی ہے انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے، اور جو باتیں عظیم پاکستان کی فوج کے خلاف استعمال کی ہیں، وہ اس سے خود اس کو بھی نقصان پہنچے گا۔ پاکستان میں اپنی عظیم فوج کے لیے جو جذبات ہیں، وہ نواز شریف کی کے بیانیے سے منافقت نہیں رکھتے، اور انشاءاللہ تعالی اذان بھی شہادت دے رہی ہے کہ یہ ذلیل و رسوا ہوں گے۔ نواز شریف صاحب نے اپنا سیاسی جنازہ نکال لیا، اور اب ان کی سیاست کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہاں پہ۔ اب ساری باتیں پرائم منسٹر صاحب کے جب وہ تشریف لائیں گے، اس وقت ایک ہم محدود گیدرنگ کا یہاں اجتماع بھی ہوگا، جس سے وہ خطاب کریں گے۔ اگر کوئی سوال ہے تو میں حاضر ہوں۔ سیکیورٹی کے لحاظ سے بتا نہیں سکتے، میں آ گیا ہوں، اس کا مطلب ہے کسی وقت بھی آ سکتے ہیں ہم۔ ان کے انتظامات کو ہم نے آخری شکل دے دی ہے، جب بھی وہ شارٹ سے شارٹ نوٹس میں ہمیں کہیں گے پرائم منسٹر صاحب کا یہاں پورا انتظامات ہوں گے۔ میں لوگوں نے باتیں تو کی ہیں، لیکن ابھی تک اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، کیونکہ ہم کسی مذہبی الجھاؤ میں نہیں الجھنا چاہتے۔ سو حسن ابدال اسٹیشن حسن ابدال ہی رہے گا، پنجا صاحب اس کے سامنے ہیں، سو وہ پنجا صاحب رہے گا۔ شیخ صاحب، یہ بتائیے گا، آپ نے کہا کہ تینوں اپوزیشن جو جماعتیں ہیں، خاص کر کے مسلم لیگ، پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان، ان کے اپنے اپنے ایجنڈے ہیں،
آج بھی جلسہ کرنے جا رہے ہیں، کراچی میں جلسہ ہوگا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بات پہ قائم ہوں، 31 دسمبر سے 20 فروری کے درمیان جھاڑو پھر جائے گا، یہ لوگ سب سائز میں ہوں گے، اور مارچ میں عمران خان جو ہے وہ سینٹ میں اکثریت سے آئیں گے۔ یہ میرا ایک سیاسی اب کا نہیں، یہ 3 مہینے 4 مہینے سے یہ بات میں کہہ رہا ہوں، اور یہ 3-4 مہینوں میں اپوزیشن کے سارے سیاسی کیس تقریباً فائنل ہو جائیں گے۔ میں یہ 4 مہینے پہلے میں نے بات کہی ہے، نمبر 1 31 دسمبر تک جھاڑو پھرے گا، 20 فروری تک صورتحال واضح ہو جائے گی، اور مارچ میں سینٹ الیکشن ہوں گے جس میں کہ تحریک انصاف کی اکثریت ہوگی۔ کنفیوژن ہے کہ جھاڑو پھرے گا، جھاڑو کس سائڈ پہ پھرے گا؟ بھائی یہ عقل مندوں کے لیے مخاطب ہے، جس نے چورن کھایا ہے، جس نے بدہضمی کی ہے، اس ملک کے خزانے کو کھایا ہے، اس کو پھکی دی جائے گی۔